مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے، وہ مرد مجاہد ایسے تھے، طوفانوں سے ٹکراتے تھے، دریا سے راہ بناتے تھے، صحرا کے سر چڑھ جاتے تھے۔ ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے، وہ مرد مجاہد ایسے تھے، طوفانوں سے ٹکراتے تھے، دریا سے راہ بناتے تھے، صحرا کے سر چڑھ جاتے تھے۔ ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے، وہ مرد مجاہد ایسے تھے، طوفانوں سے ٹکراتے تھے، دریا سے راہ بناتے تھے، صحرا کے سر چڑھ جاتے تھے۔ ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔ میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے، وہ مرد مجاہد ایسے تھے، طوفانوں سے ٹکراتے تھے، دریا سے راہ بناتے تھے، صحرا کے سر چڑھ جاتے تھے۔ ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ مرد مجاہد ہے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے۔
مومن مرد مجاہد ہیں توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہیں توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے وہ مرد مجاہد ایسے تھے طوفانوں سے ٹکراتے تھے دریا سے راہ بناتے تھے صحرا کے در چڑھ جاتے تھے ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے مومن مرد مجاہد ہیں توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے وہ مرد مجاہد ایسے تھے طوفانوں سے ٹکراتے تھے دریا سے راہ بناتے تھے صحرا کے در چڑھ جاتے تھے ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے مومن مرد مجاہد ہیں توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہے توحید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے میدان میں جن کی ٹاپوں سے باطل کے دل تھراتے تھے اب یہاں پر جنریٹر کی اتنی آگ آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاؤں سناتے ہیں ہاں سارے دوستوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی نسیم خان صاحب عبدالغنی صاحب عبدالباسط صاحب اور جتنا بھی ہمارے یہ دوست تشریف لائے ہوئے ہیں سب کا شکریہ آپ سوچ نہیں سکتے یا دھوپ کڑی دھوپ میں آپ کا کھڑا ہونا اور یہ پسینہ بہانا اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ جو محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اسرائیل کو نیست و نابود کرائے اور فلسطین غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے جتنا ظلم و بربریت وہاں پر ہو رہی ہے جتنی بمباری ہو رہی ہے آپ یقین جانیں ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اور آپ سارے مسلمان اس سب سے آگاہ ہیں میں مختصر طور پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں یقیناً آپ دکھاوے کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں تھوڑی بہت جو بھی چیزیں ہیں کر رہے ہیں لیکن جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے میں وزارت خارجہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا کیا کام ہے آپ نے کیا بین الاقوامی عدالت ICJ میں ICC میں کہیں پر جا کر فلسطین کے لیے آواز اٹھائی غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ایسے آپ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ کو فلسطین کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی اور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں آپ کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے آپ بھی ہمارے ہو لیکن آپ ہماری بات غور سے سنیں
आप हम अपने अंदर जज्बा लाएं, अपने अंदर हिम्मत लाएं, अपने अंदर दिलेरी लाएं, अपने अंदर बहादुरी लाएं। इससे पहले भी जो सिपा सलार गुजरे हैं, आपको याद है पहली जंग जो मुसलमानों को पहली जंग हुई थी, पहली जंग के अंदर 3,000 मुसलमान थे, 2 लाख मुसलमान अपना कुफार के लिए। ये जंग बदर की बात बता रहा हूँ, पहली जंग वो नहीं थी, पहली जो इस्लाम की पहली जंग हुई है, आप सुन लें, 3,000 उसमें मुसलमान थे और तकरीबन कोई 2 लाख की फौज थी। उन्होंने फतह हासिल की, जिसमें मैं आपको बताऊं जाफर अबी तालिब जिनके बाजू कट गए थे, फिर भी उन्होंने सीने से लगा के रखा झंडे को। आज फलस्तीन और गजा के मुसलमानों ने ये मिसाल कायम कर दी है कि उनके हाथ कट गए, बाजू कट गए, लेकिन दीन इस्लाम के लिए खड़े हुए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, मैं जंगे बदर में 313 हजारों की फौज के आगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मोहतरम अतीक मीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं सिपा सलाम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि उस वक्त ये जो रूमी अफवाद थे, ईसाई थे, ये जो मुतफिका थे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थे, 313 की फौज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने बल्कि क्यादत के बाद 17,000 लोग, जिसमें अबू जहल भी कत्ल हुए, उसके अंदर उन्होंने फतह हासिल की। सलाउद्दीन अयूबी की मिसाल ले लें, सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। ये सारे जर्नेल गुजरे हैं। आप अपने अंदर इखलास पैदा करो, आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। आर्मी चीफ, आप आगे बढ़ो फलस्तीन और गजा के लिए। मुस्लिम उम्मा और ताजिर बिरादरी आपके जूते सर पे रखने के लिए तैयार है। और मैं अभी एक दफा फिर वज़ारत खारजा को 3-4 ये मेरी आवाज पे पहुंच रही है, आप फलस्तीन का जो सफीर है उसको फैसिलिटेट करें, वो ताजिर बिरादरी को मिल सके, वो आम लोगों को मिल सके, वो यूनिवर्सिटियों में मिल सके, वो जाकर बताए कि फलस्तीन की सूरत हाल क्या है। वहाँ आपने उसको महदूद किया हुआ है, उसको वाज़े तौर पर वो उसको बहाल करें, आप उसका साथ दें। और ये हम तो अपने हिसाब के साथ कर रहे हैं, मसरूआत का हमारे दुकानदार भी बैकाट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो असल काम है, ये वजारत खारजा का है, वो हमको गाइडलाइन दे। वो जो दरामदात हो रही है वो वहाँ से होने नहीं दे। जब वहाँ से चीज आएगी नहीं, यहाँ से बिके नहीं, और वो खुद इस बात को वाजे करे कि वो इनका मसरूआत का बैकाट करे जो इसराइली मसरूआत बिक रही है। और मैं आप तमाम दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि अपने दुकान के अंदर किसी भी सूरत में इसराइली मसरूआत ना रखें। या आप मेरे साथ पता करते हैं, हाथ जमा करके कोई भी बंदा इसराइली मसरूआत नहीं बेचेगा, वादा है आप लोगों का। मैं आपको मुख्तसर तौर पर मैं तो बात लंबी करना चाहता था, लेकिन मेरे कैद अतीक मीर साहब तशरीफ ले आए, तो मैं चाहूंगा कि मीर साहब अपने गुफ्तगू को आगाज करें और हमारे दुकानदारों को इसराइल की मजम्मत करें और फलस्तीन और गजा के बारे में बताएं। जज़ाकल्लाह मोहतरम। पहले तो मैं सारे लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अतीक मीर साहब का, काशिफ सदरानी साहब का, शेख हबीब साहब का, कि यह आज के एहतजाज में इन्होंने भरपूर शिरकत की है। और इंशाअल्लाह हमने जो ये एहतजाज रखा था माशाअल्लाह बेहतरीन हुआ, कामयाब हुआ। हमने हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि आप हमारे सिपह सलार हैं, हमारे बड़े हैं, आप आलमी अदालत में, इंसाफ में, ICC में, ICJ में जाकर केस दायर करें इसराइल के खिलाफ। उम्मत मुस्लिमा के तमाम लोग, पाकिस्तान के तमाम लोग, हमारी ताजिर बिरादरी, मैंने पहले भी कहा है कि आपके जूते सर पे रखने के तैयार हैं। आप खालिद बिन वलीद का किरदार अदा करें, आप सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार अदा करें। आप आप पीछे आप बड़े कुरान की आयतें सुनाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप तारीख में जाकर देखें कि थोड़े थोड़े मुसलमानों ने हजारों लाखों की जो फौज है कुफार, उस वक्त इस तरह जैसे आज अमेरिका ताकतवर है, सेम उसी तरह ये उस वक्त रोमी और ये ईसाई और इस तरह के जो उनके इतिहादी थे सारे ताकतवर थे। लेकिन 313 की फौज ने शिकस्त दी, 3000 के लोग 2 लाख के बराबर सामने होते थे, शिकस्त दिया। क्या है, उनके अंदर इखलास था, मोहब्बत था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। हम अपने सिपा सलार से अपील करते हैं कि आप खुदा के वास्ते आगे बढ़े, पूरी कौम आपको देख रही है। इस वक्त हुकूमत तो एक कठपुतली का किरदार अदा की है, सबको पता है वो कुछ है। वजारत खारजा को देगा, वजारत खारजा का ये किरदार है, मुनाफिकों की तरह तो ये बात करते हैं
ایون کہ یہ فلسطین کے اندر جو ہمارے یہاں سفیر ہے اس کو اجازت تک نہیں دے رہے کہ وہ تاجر برادری کو ملے، وہ شہروں میں ہے، وہ بازاروں میں ہے، وہ یونیورسٹیوں میں ہے، وہاں آ کر وہ بات کریں. لیکن ہماری التجا ہے آرمی چیف سے کہ وہ مہربانی کریں، وہ سپہ سالار کا ادا کریں اور وہ پرانی جو تاریخ ہے آج سے کئی 100 سال پہلے والی وہ دہرائیں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آرمی چیف، یہ صرف کراچی میں ایسے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے لوگ اپنے آپ کو، یہ ہمارے لیڈر بم باندھ کے اسرائیل کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. صرف ہمیں پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور اداروں کی اجازت چاہیے. تو ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سارے لوگوں کا آج جنہوں نے بھرپور احتجاج میں شرکت کی ہے، اور خاص طور پر کاشف صبرانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے. ایک ایسا وقت جب علماء کرام نے اسرائیل کی بربریت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، تو یہ جہاد ضروری نہیں کہ ہم تلوار اٹھا لیں، ہم کو بھالا اٹھا لیں. یہ جہاد نفرت سے شروع ہوتا ہے اور جنگ تک اس کی اہمیت ہے. میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نفرت کا اظہار کرے. اسرائیل کے معصوم بچے، مظلوم بچے، معصوم شہری، یہ ان کی پکار پر خاموش رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا ہے. ہمیں اسرائیل کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی ہے. اپنے گھروں میں اسرائیلی پروڈکٹ، امریکن پروڈکٹ کو حرام کر لے. قطعاً کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسرائیل کی بنی ہوئی ہو، جو امریکہ کی بنی ہوئی ہو. یہ مسلمانوں کے بچوں کے دشمن ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرندے کی مشکل پر اتنے زیادہ یہ لوگ دکھاوے کا احتجاج کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے دکھ بھرے. لیکن کیا مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں؟ اس پر ساری دنیا کے مسلمان امتیں خاموش ہیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس دل کی جلن کو، ہمارے اس دکھ کو جس سے پوری قوم، پورا ملک جل رہا ہے، خدا کے لیے سے کم کرنے کے لیے آپ اتنا تو کریں، اتنی اہمیت اور اہلیت تو دیں اس معاملات کو کہ آپ اس کی روک تھام کریں. کسی طرح وہ ظلم رک جائے، کس طرح وہ زیادتیاں رک جائیں، وہ لاشیں رک جائیں جو بربریت سے جو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں تمام تاجروں کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کلفٹن ڈیفنس تاجر اتحاد کے میاں طارق جو سربراہ ہیں، ان کی سرپرستی میں آج جو احتجاج ہوا شاندار ہے، بے مثال ہے، اور شہر بھر کے تمام تاجروں کو چاہیے اپنی نفرت کا اظہار کریں، احتجاج کریں. سر وہ بتائیے گا جو 22 تاریخ کو جو اسٹرائک ہونے جا رہی ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں 22 تاریخ کی حمایت تو ختم ہو گئی، اب 26 تاریخ کی ہڑتال ہے جو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میاں طارق کا اور کل کے جو تمام عہدیدار ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف جو آج انہوں نے پروٹیکٹ رکھا ہے اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں امت مسلمہ سے خدا رہا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر اتنا خطرناک قسم کا اٹیک کریں. اگر آپ چاہیں مڈل ایسٹ پہ بیٹھ کے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ اسرائیل جو ہے نست و نابود ہو سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارے حکمران اور امت مسلمہ بالکل سوئی ہوئی ہے. لاکھوں کی تعداد میں بچوں اور بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی بیدارگی ہے کہ ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے. میں امت مسلمہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را جاگو. اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو تمہاری نسلوں کو یہ لوگ یہودی مٹا دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پورے مڈل ایسٹ میں اتنا سا ہے عرش میں، میں کہتا ہوں اس کو وارننگ دے 24 گھنٹے کی. تمام مسلمان مل کے 24 گھنٹے کی وارننگ دے. اگر یہ 24 گھنٹے کے اندر جنگ بند نہ کرے تو اس کو صفائی ہستی سے مٹا دو. اگر مسلمانوں اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے آپ کو
मुसलमान होने का सबूत दो अपने आप को दुनिया के अंदर भी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचो तो आप ये कह सको कि मैं उम्मत मुसलमान के लिए अपनी कुर्बानियां देकर आए हम। तो हम समझते हैं कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का दिल धड़कता है, उम्मत मुसलमान का दिल धड़कता है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत जो कि एटमी पावर है, मैं समझता हूँ इन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और उम्मत मुसलमान के लिए इनको खड़ा होना चाहिए, इन्हें वार्न करना चाहिए। तमाम मिडिल ईस्ट को, तमाम उम्मत मुसलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलानिया जारी करे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपने मामला को जो है बंद करे। अगर इसराइल जंग बंद नहीं करता तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। इज्जत की जिंदगी से 100 साल जिंदगी बेहतर बेहतर है, जिसमें आपको कोई ना मिले। मुसलमानों का ईमान जज्बा है कि हम, अब देखिए हमारी फतह है, हमारे मुसलमानों का ये अलमिया है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जाफिर और मिर्जाफिर लोग ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान को हम कुर्बानी से दे रहे नहीं है, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, हम जहाद करने वाले लोग हैं। उलमाओं का फतवा तक आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा करे। शुक्रिया। पहले मैं मियाँ मोहम्मद तारिक भाई को और उनकी पूरी टीम का खराजी तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह जो एहतियाज उन्होंने किया है और उन्होंने सोचा, जो गजा के बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, जो खवातीन शहीद हो रहे हैं, आज तक की रिपोर्ट है 55,000 से जायद वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहन शहीद हो चुके हैं और लातादाद जख्मी हैं। मुझे ताजुब ये होता है कि 57 ममालिक, सिर्फ मुस्लिम 57 ममालिक हैं जो मिलकर इतना सा इसराइल है। इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, उसके पास कुछ भी वसाइल नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत कर जाएं, जिसमें हमारा पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है, अगर ये थोड़ा सा किरदार अदा करे, थोड़ी पहल कर दे, हम भी साथ हैं, हम भी तैयार हैं, हम ताजिर भी तैयार हैं वहाँ जाने के लिए। इससे कि हम लोग अब थक चुके हैं। अब कितनी देखिए कितनी डेड बॉडीज वहाँ ऐसे पड़ी हुई, कोई उठाने वाला नहीं है, कितने खानदान खत्म हो गए। मैं सिर्फ ये अपील करूंगा, हमारे पाकिस्तानी जितने भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, खुदारा इसराइल की जितनी मसूमात हैं, जितनी भी इनके आइटम्स हैं आपकी दुकानों में पड़ी हैं, उनको आप रोक दें, उनको जला दें। जितने ऐसे होटल्स हैं, जितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसका मुकम्मल बायकॉट करें। सिर्फ अल्फाज ही नहीं, मुकम्मल बायकॉट करें। हम देखें वहां अगर जा नहीं सकते, कम से कम ये तो किरदार अदा कर सकते हैं कि हम बायकॉट तो करें, हम अपने मुसलमानों को रोकें कि الأرض لنا الحق لنا أنا دم فلسطيني القدس لنا القدس لنا أنا دم فلسطيني مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی الأرض لنا الحق لنا أنا دم فلسطيني القدس لنا القدس لنا أنا دم فلسطيني مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی الأرض لنا الحق لنا أنا دم فلسطيني القدس لنا القدس لنا أنا دم فلسطيني مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی ہم لوگ فلسطینی
أنا دم فلسطيني القدس لنا القدس لنا أنا دم فلسطيني